Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dr. Asma Bilal Khan here. Students, teachers and parents, I hope all of you are really good. As you all know that we have done our first chapter, first unit, and that was the world in a wall. اور اس کا جو ہے ہم اس کے بارے میں سارا پڑھ چکے تھے. اب اسی یونٹ کا جو پوئم والا پارٹ ہے, یعنی کہ اسی یونٹ کے ساتھ جو ریلیٹڈ پوئم ہے, وہ آج ہم اس کو سٹارٹ کریں گے. اینڈ پیرنٹس, ایز یو آل نو, میں پہلے بھی آپ سب کو یہ بتا چکی ہوں بارہا کہ انگلش سبجیکٹ کو ہم ایز این انگلش لینگویج جو ہے وہ پڑھیں گے, یعنی کہ ہم اس کو انہی سارے سٹیپس کو ہم فالو کریں گے اس کو پڑھتے وقت, اس سبجیکٹ کو پڑھتے وقت, جو ہم کوئی بھی لینگویج سیکھنے کے لیے جن سٹیپس کو ہم فالو کرتے ہیں. اور وہ سٹیپس ہوتے ہیں 4 بیسک سٹیپس ہوتے ہیں, جس میں لسننگ ہوتی ہے, اسپیکنگ, ریڈنگ اینڈ رائٹنگ. یعنی دنیا کی کوئی بھی زبان جب آپ لینگویج سیکھتے ہیں تو ان 4 سٹیپس کو آپ کو فالو کرنا پڑتا ہے اس زبان پر مکمل عبور حاصل کرنے کے لیے. اب اس میں ہم چونکہ انگلش سبجیکٹ جو ہے اس میں انگلش کو ایز اے لینگویج ہم سیکھ رہے ہیں, تو ہم بھی انہی 4 سٹیپس کو جو ہے ان پہ فوکس کریں گے اور انہی کو ہم فالو کریں گے. اور جیسا کہ ہم کرتے بھی ہیں ہمیشہ سے, تو وہ سٹیپس جیسے جب ہم ہماری انگلش جو ٹیچنگ میتھڈالوجی ہے اس کے جو یہ سٹیپس ہیں اس کا پارٹ ہیں. یعنی کہ سب سے پہلے ہم کرتے ہیں ریڈنگ میں جب ٹیچر ریڈ کرتا ہے ایک چیپٹر کو, تو بچے اس کو سنتے ہیں, جس سے بچوں کی لسننگ ایکٹیویٹی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, پھر جب بچے جو ہیں وہ ریڈنگ کرتے ہیں اس چیپٹر کی, اور وہ تو ان کی ریڈنگ اور اسپیکنگ دونوں ایکٹیویٹیز ہو جاتی ہیں. پھر یہاں پر رائٹنگ کا جو پارٹ ہے, رائٹنگ یہاں پہ ہینڈ رائٹنگ کا پارٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے, رائٹنگ سے مراد از ناٹ ہینڈ رائٹنگ, اٹ از کریٹیو رائٹنگ, یعنی کہ جو خود سے لکھنے کی جو صلاحیت ہے وہ بچوں میں پیدا کرنے کے لیے ہم پھر کیا کرتے ہیں کہ جو کمپریہنشن ہوتی ہے اس چیپٹر سے ریلیٹڈ, یعنی اس سے ریلیٹڈ جو کویشچن آنسرز ہوتے ہیں وہ ہم جو ہے بچوں کی تھنکنگ کیپیبلٹی ہم چیک کرتے ہیں کہ بچوں نے جو پڑھا ہے وہ کتنا انہوں نے سمجھا ہے, اور اس کے بارے میں پوچھے گئے کویشچنس کے آنسرز وہ کس حد تک اپنے ورڈز میں جو ہے وہ دے سکتے ہیں. یہ ایک پوائنٹ ہو جاتا ہے ان کی کریٹیو رائٹنگ کو ڈیولپ کرنے کا. دوسرا ان کا پوائنٹ یہ ہو جاتا ہے کہ پھر ہم ان کو ووکیبلری جو ہے وہ سکھاتے ہیں, نیو ورڈز بچے سیکھتے ہیں, ان کے اسپیلنگ سیکھتے ہیں, ان کے میننگ سیکھتے ہیں, اور ان کو سینٹینسز میں یوز کرنا سیکھتے ہیں, سینٹینسز بنانا سیکھتے ہیں. پھر ہم ان کو گرامر کے بارے میں بتاتے ہیں, یعنی کہ لینگویج پارٹس جو مطلب پارٹس آف اسپیچ ہوتے ہیں ان کے بارے میں بتاتے ہیں. اور پھر اینڈ میں ان سے ہم کچھ کریٹیو رائٹنگ جو ہے وہ کرواتے ہیں. تو اس طرح یہ پورے جو اسٹیپس ہیں وہ ہم فالو کرتے ہیں, اور ہمارا جو ہے وہ ایک چیپٹر جو ہے وہ کمپلیٹ ہوتا ہے. اور جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ ٹیچر جب پڑھاتا ہے کوئی چیز تو اس کے پاس آبجیکٹیوز ہوتے ہیں, کچھ مقاصد ہوتے ہیں جو وہ دیکھتا ہے کہ میں نے یہ چیز جب بچوں کو پڑھانی ہے تو میرے کیا مقاصد ہیں, یعنی کہ میں بچوں کو کیا سکھانا چاہ رہا ہوں. اور پھر وہ مقاصد جب وہ ٹیچر پڑھاتا ہے تو پھر وہ اپنے بچوں میں, یعنی اپنے اسٹوڈنٹس میں وہ دیکھتا ہے کہ وہ اسٹوڈنٹ لرننگ آؤٹ کمز کیا آئے ہیں, یعنی کہ اس کے پڑھانے کے بعد بچوں نے کتنا سیکھا ہے. ٹھیک ہے, یعنی کہ آپ نے یہ دونوں چیزیں انٹر ریلیٹڈ ہیں. ٹھیک ہے, یہ نہیں ہوگا کہ ٹیچر جو ہے وہ بس اپنی طرف سے پڑھا کے اور جو ان سے وہ آگے چلا جائے. اس نے بچوں کو اسیس کرنا ہے کہ میں نے جو پڑھایا وہ بچوں کو آیا بھی ہے کہ نہیں. تو وہ اسیس کرنے کے لیے اسٹوڈنٹ لرننگ آؤٹ کمز ہوتے ہیں. یعنی کہ اب جیسے کہ یہ میں نے یہاں پر یہ رائٹ کیے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, یہ میں اس کو ذرا زوم کر کے آپ کو دکھاتی ہوں. یہ یہاں پہ یہ میں نے ایس ایل اوز رائٹ کیے ہوئے ہیں کہ ایس ایل اوز کا مطلب ہوتا ہے اسٹوڈنٹ لرننگ آؤٹ کمز. اب اس میں سب سے پہلے تو ہم نے ریڈنگ کروانی ہے اور ٹرانسلیشن, پھر ہمارا کمپریہنشن ہو جائے گی, پھر ہم ناؤنز اور وربس کے بارے میں پڑھیں گے اس چیپٹر کے اس میں, پھر ہم سفکسز اور ایبریویشنز کے بارے میں پڑھیں گے, اسپیلنگس ہم ڈکٹیشن ورڈس کریں گے, ان کے اسپیلنگس یاد کریں گے, ان کے میننگس, ورڈز میننگس وغیرہ, ورڈ سینٹینسز, یہ سب کچھ ہوگا. ٹھیک ہے, اب اس میں جب ٹیچر نے پڑھانا بھی انہی سب سٹیپس کو ہے, اور پھر ٹیچر نے اسٹوڈنٹ کو بھی انہی سب سٹیپس پہ اسیس کرنا ہے کہ میں نے اگر بچوں کو ریڈنگ کروائی ہے, ٹرانسلیشن کروائی تو بچے بھی اس قابل ہوئے ہیں کہ انہیں ریڈنگ اور ٹرانسلیشن آتی ہے کہ نہیں. بچوں کو اگر کمپریہنشن کروائی ہے تو بچوں کو کمپریہنشن کی اسکل ان کی ڈیولپ ہوئی ہے کہ نہیں. ناؤنس کے بارے میں پڑھایا, ورڈس کے بارے میں, تو بچوں کو ناؤن اور ورب کا کانسیپٹ کلیئر ہوا ہے کہ نہیں. سفکسز اگر انہیں بتائے ہیں, ایبریویشنس انہیں سکھائی ہے, اسپیلنگز ان کو کروائے ہیں, ورڈس میننگس, تو یہ سب جو ہم نے سکھایا وہ ان کو آیا بھی ہے کہ نہیں.
یہ ہم لوگوں نے لازمی جو ہے اس کو چیک کرنا ہے، پھر ہمارا جو مقصد ہے پڑھانے کا وہ کمپلیٹ ہوگا، ورنہ ٹیچر جو ہے اس کا پڑھانے کا مقصد کامیاب نہیں ہوگا اور بچے بھی کامیاب نہیں ہوں گے. ہمارا یعنی کہ یہ مقصد نہیں ہونا چاہیے کہ ہم چیپٹر پہ چیپٹر جو ہے وہ فنش کر کے اپنی پوری بک فنش کر لیں ایک سال کے اندر، اور یہ ہمارا مقصد نہیں ہوتا. ہمارا مقصد ہوتا ہے کہ بچوں کو جو ہم پڑھائیں وہ انہیں آئے، ان کی سکلز ڈیولپ ہوں. یعنی کہ انگلش لینگویج جب وہ پڑھیں، انگلش لینگویج وہ سیکھ رہے ہیں، یہ سبجیکٹ وہ پڑھ رہے ہیں، تو ان کی ریڈنگ انہانس ہونی چاہیے، ان کی لسننگ انہانس ہونی چاہیے، ان کی اسپیکنگ انہانس ہونی چاہیے، ان کی رائٹنگ انہانس یعنی کریٹیو رائٹنگ ان کی انہانس ہونی چاہیے. تو ان چیزوں کو مد نظر آپ لوگ رکھا کریں. تو اس ٹائم جو ہے وہ پیرنٹس ہی ٹیچرز بنے ہوئے ہیں اور میرے ساتھ مل کے بچوں کو گھر میں پڑھا رہے ہیں. تو میں آپ سب کی ریکویسٹ پہ جو ہے وہ اردو میں چیزوں کو سمجھاتی ہوں، اور میں خود بھی اس چیز کی ایک اسٹرانگ بلیور ہوں کہ ہمیں اردو لینگویج کو، اپنی نیشنل لینگویج کو یوز کرنا چاہیے کوئی بھی چیز ایکسپلین کرنے کے لیے، کیونکہ جب ہم کسی چیز کو سمجھیں گے ہی نہیں، سمجھ ہی نہیں پائیں گے اچھے طریقے سے، تو پھر ہم اس کے بارے میں آگے کیا کر سکیں گے. ٹھیک ہے، اس کی کوئی آؤٹ پٹ نہیں ہم دے سکیں گے. اس لیے پہلے ہمیں اپنی نیشنل لینگویج میں ہر چیز جو ہے وہ بچوں کو سمجھانی ہے، اور پھر اس کا جو آؤٹ پٹ ہے بچوں کو اس قابل بنانا کہ وہ اس کا آؤٹ پٹ جو ہے وہ انگلش میں دیں. ہم انگلش میڈیم اسکولز میں آلریڈی سب سبجیکٹس جو ہیں سوائے اردو کے وہ سب انگلش میں پڑھائے جاتے ہیں. اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم انگلش ٹرمینالوجیز بچوں کو بتا رہے ہیں، انگلش سینٹینس اسٹرکچرز ہم انہیں بتا رہے ہیں، یعنی کہ انگلش کو ایز اے لینگویج میڈیم ہم یوز کر رہے ہیں اپنی پڑھائی میں. ٹھیک ہے، ایز اے لرننگ میڈیم ہم یوز کریں، لیکن ایکسپلینیشن کے لیے ہمیں اردو میں اپنی زبان جو اردو زبان ہے اس کو یوز کرنا چاہیے. جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ جتنی بھی ترقی یافتہ اور خوددار قومیں ہیں، جیسے آپ رشیا کو دیکھیں، آپ چائنا کو دیکھیں، ترکی، اسپین، اٹلی، یعنی کہ جاپان، یہ سب کیا ہے، یہ اپنی نیشنل لینگویج پہ فخر کرتے ہیں اور اسی میں ہر چیز کو سمجھتے ہیں اور اسی میں یعنی کہ وہ ہر چیز سیکھتے ہیں. اور انگلش کو وہ ایز اے لینگویج وہ سیکھتے ہیں، سیکھتے ضرور ہیں. یعنی کہ آپ جتنی مرضی لینگویجز آپ سیکھ لیں، آپ انگلش سیکھیں، آپ اسپینش سیکھیں، آپ اٹالین سیکھیں، آپ عربک سیکھ لیں، آپ پنجابی سندھی سیکھ لیں، یہ سب لینگویجز آپ جتنی مرضی لینگویجز آپ سیکھیں، لیکن اس میں یہ آپ نے اپنے اوپر یہ فرض نہیں کر لینا کہ ہم نے ہر چیز یعنی کہ کوا چلا ہنس کی چال اور اپنی بھی بھول گیا، کہ ہم انگلش وہ مطلب ہر چیز کو انگلش میں ہی ایکسپلین بچوں کو کرنے کے چکروں میں ان کو کچھ بھی نہ آئے، یعنی کہ ان کو سمجھ ہی نہ آئے، بیسک کانسیپٹس بھی ان کے کلیئر نہ ہو. تو اس چیز سے ہم نے اوائڈ کرنا ہے. سو پیرنٹس، آئی ہوپ کہ آپ کو یہ موٹیویشن اور یہ مل گئی ہوگی، اور ایس ایل اوز کے بارے میں بھی آپ کو آلریڈی پتہ ہے، میں نے آپ کو دوبارہ سے جو ہے وہ بتایا ہے. ناؤ وی آر گوئنگ ٹو اسٹارٹ آور ریڈنگ. اور سب سے پہلے ہم اس میں دیکھیں گے کہ ہمارے ورڈس ٹو نو جو ہیں وہ کون سے ہیں. اینڈ یو ہیو ٹو اوپن یور بک پیج نمبر 11. And on page number 11 we are going to start our poem, and the title of the poem is stopping by woods on a snowy evening. یعنی کہ woods کس کو کہتے ہیں؟ جنگل کو. یعنی جنگل میں ایک برفانی شام کو جنگل کے پاس رکنا. ٹھیک ہے، جنگل کے سامنے رکنا. stopping by the woods یعنی جنگل کے سامنے رکنا. ورڈز کا کیا مطلب ہوگا؟ جنگل. فرسٹ ہمارا ڈکٹیشن ورڈ ہوگا جنگل. دوسرا ہمارا ڈکٹیشن ورڈ ہوگا سنوئی. سنوئی کا کیا مطلب ہے؟ برفانی. ٹھیک ہے. تھرڈ ہمارا یہ جو باکس ہے یہاں پہ آ جائے گا ڈارکسٹ ایوننگ، یعنی تاریک ترین یا اندھیری ترین رات. ٹھیک ہے. دوسرا ورڈ ہے ہمارا ڈاؤنی. ڈاؤنی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نرم. ٹھیک ہے. لائک ڈاؤن دا سافٹ انڈر فیدرز آف ینگ برڈز، یعنی کہ جو چھوٹے پرندوں کے جو پروں کے نیچے جو بالکل نرم سی ایک وہ جو فر ہوتی ہے اس کو ہم ڈاؤن کہتے ہیں، یعنی کہ ڈاؤنی یعنی نرم سی. فلیک، نیکسٹ ورڈ از فلیک. فلیک کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ برف کا گالا. یعنی کہ جب آپ کو پتہ ہے کہ برف جو ہے وہ گرتی ہے تو وہ گالوں کی صورت میں گرتی ہے، تو اس کو ہم فلیکس کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اسمال پیسز آف سنو، فلیکس. اچھا، اب اس میں نیکسٹ ہے ہمارا ہارنیس. ہارنیس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ دا لیدر اسٹریپس اینڈ بیلٹس یوز ٹو کنٹرول اے ہارس. یعنی کہ یہ آپ ہارس کی یہاں پہ پکچر جب دیکھ رہے ہیں تو یہاں پہ انہوں نے دکھائی ہوئی ہے اس کی پکچر کہ یہ ساری اس کی جو یہ ہے یعنی کہ اس کو جو لگام دینے کے لیے، اس کو روکنے کے لیے جو پوری لگام یا پورا جو اس کا یہ پورا ایک یہ جو ہوتا ہے لیدر کا بنا ہوا یہ سارا سامان، اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ہارنس کہتے ہیں. گھوڑے کو لگام دینے کا چمڑے کا سامان. ٹھیک ہے. گھوڑے کو لگام دینے کے لیے جو چمڑے کا سامان ہوتا ہے وہ اس کا آنسر ہے. ٹھیک ہے. اور یہ برف کا گالا، یہ اس کی پکچر انہوں نے یہاں پر دی ہوئی ہے.
تو یہ تھی ہمارے یہ تھے ورڈز ٹو نو. ٹھیک ہے, اور یہ ساتھ ساتھ میں نے آپ کو بتا دیے کچھ ورڈز جو ہیں وہ ساتھ ساتھ آپ لوگ انڈر لائن کریں گے. ٹیک آؤٹ یور پینسلس, انڈر لائن دا ڈیفیکلٹ ورڈز اینڈ رائٹ دا میننگز آن ٹاپ آف دیم. یہ جو میں نے آپ کو پہلے بتا دی ہیں یہ بھی جب پوئم میں آئیں گے تو آپ نے ساتھ ساتھ ان کے میننگس لکھتے جانا ہے. تو یہاں پہ وی ول اسٹارٹ آر ریڈنگ. سو میں ایک ایک جو لائن جو میں ریڈ کر رہی ہوں اس کو میں پوائنٹ آؤٹ کرتی جاؤں گی. فرسٹ لائن, ہوز ورڈس دیز آر, آئی تھنک آئی نو. یہ کس کے جنگلات ہیں, مجھے لگتا ہے کہ میں جانتا ہوں. ہز ہاؤس, اس کا گھر, از ان دا ولیج, تو اگرچہ اس کا گھر گاؤں میں ہے. ہی ول ناٹ سی می اسٹاپنگ ہیئر, وہ مجھے یہاں رکتے ہوئے نہیں دیکھ سکے گا. ٹو واچ ہز ووڈس فل اپ ود سنو, کہ میں اس کے جنگلات کو رک کر برف سے بھرتا ہوا دیکھ رہا ہوں, دیکھتے ہوئے. ٹھیک ہے, یعنی کہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں جانتا ہوں کہ یہ کس کے جنگلات ہیں, اگرچہ اس کا جو گھر ہے وہ گاؤں میں ہے اور وہ مجھے یہاں پہ رکتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا, اور وہ مجھے نہیں دیکھ سکتا کہ میں یہاں پر جنگلات میں رک کر برف کو جو ہے وہ گرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں. ٹھیک ہے. مائی لٹل ہارس مسٹ تھنک اٹ کوئر, میرا چھوٹا سا جو گھوڑا ہے وہ اس کو لازماً یہ عجیب لگ رہا ہوگا. ٹو اسٹاپ وداؤٹ اے فارم ہاؤس نیئر, کہ میں ایک فارم ہاؤس قریب ترین کوئی فارم ہاؤس ہونے کے بغیر ہی یہاں پر رک گیا ہوں. بٹوین دا ورڈز اینڈ فروزن لیک, جنگلات اور جمی ہوئی جھیل کے درمیان میں. دا ڈارکسٹ ایوننگ آف دا ایئر, سال کی سب سے اندھیری ترین شام میں. ہی گیوز ہز ہارنس بیلز اے شیک, وہ جو چمڑے کا جو اس کا سامان ہے اپنے وہ اس کا جو ہے اپنی گھنٹیوں کو بجاتا ہے. بیلز اے شیک ٹو آسک اف دیر از سم مسٹیک, کہ کیا کوئی غلطی ہو چکی ہے, یہ پوچھنے کے لیے کہ کیا کوئی غلطی ہوئی ہے. دا اونلی ادر ساؤنڈس دا سویپ آف ایزی وینڈ اینڈ ڈاؤنی فلیک, اور اس کے علاوہ جو دوسری دو آوازیں ہیں وہ صرف اس کی حرکت کی اور جو ایزی ونڈ یعنی کہ جو نرم ہوا چل رہی ہے اور جو نرم برف کے گالے جو گر رہے ہیں ان کی جو ہے وہ آواز ہے. دا ووڈز آر لولی ڈارک اینڈ ڈیپ, جنگلات بہت خوبصورت, اندھیرے اور گہرے ہیں. بٹ آئی ہیو پرومسز ٹو کیپ, لیکن میرے کچھ وعدے ہیں جن کو میں نے پورا کرنا ہے. اینڈ مائلز ٹو گو, اور مجھے میلوں تک جانا ہے. بیفور آئی سلیپ, سونے سے پہلے. اینڈ مائلز ٹو گو بیفور آئی سلیپ, اور مجھے سونے سے پہلے میلوں تک جانا ہے. رابرٹ لی فراسٹ, یعنی یہ اس کا پوئٹ کون ہے, رابرٹ لی فراسٹ. یہ پوئم کس نے لکھی ہے, رابرٹ لی فراسٹ نے. یعنی اس پوئم میں پوئٹ نے جو ہے وہ بتایا ہے کہ پوئٹ یہ کہہ رہا ہے کہ میں ایک جنگل کے پاس سے جو ہے وہ گزر رہا ہوں اپنے گھوڑے پر, اور یہ جنگل میں جانتا ہوں کہ شاید کس کا ہے, لیکن اس کا گھر یہاں پر نہیں ہے, جنگل میں نہیں ہے, اس کا گھر گاؤں میں ہے, اس لیے وہ مجھے یہاں پہ رک کر برف کو گرتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا. ٹھیک ہے, برف کو گرتا دیکھتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا. ٹھیک ہے, وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میرا جو چھوٹا سا گھوڑا ہے اس کو یہ عجیب لگ رہا ہے کہ میں یہاں پہ کوئی فارم ہاؤس بھی نہیں ہے, یعنی کہ کوئی گھر بھی نہیں ہے, کوئی رکنے کی جگہ بھی نہیں ہے, پھر بھی میں رک رہا ہوں. تو وہ یہ پوچھنے کے لیے کہ کیا کوئی غلطی ہو گئی ہے, وہ اپنے جو اس کا وہ جو چمڑے کا جو سامان ہے جسے اس کو لگام دی جاتی ہے اس سے وہ اس کی جو گھنٹیاں ان کو وہ بچا کر یعنی کہ پوچھ رہا ہے کہ کیا کوئی غلطی ہو گئی ہے کہ ہم یہاں پہ یہ جو اتنے گہرے جنگلات میں سال کی جو سب سے اندھیری ترین رات ہے اس میں ہم یہاں پر رک گئے ہیں. ہی گیوز ہز ہارنس بیلز اے شیک, اس نے یعنی کہ یہ پوچھ رہا ہے وہ. ٹھیک ہے, اور یعنی کہ اس کی گھنٹیوں کی آواز ہے, گھوڑے کے وہ لگام کی, چمڑے کے سامان کی وہ جو لگام ہے اس کی گھنٹیوں کی آواز ہے, اور جو وہاں پر برف گر رہی ہے, برف کے گالوں کے گرنے کی آواز ہے, اور نرم ہوا کے چلنے کی آواز ہے. وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اگرچہ کہ یہ جو جنگلات ہیں یہ بہت خوبصورت اور گہرے اور اندھیرے ہیں, لیکن مجھے جو ہے وہ کچھ کام ہیں یعنی کہ جن کو میں نے پورا کرنا ہے, میرے اوپر کچھ ذمہ داریاں ہیں جن کو میں نے پورا کرنا ہے, اور مجھے سونے سے پہلے یعنی کہ رات ہونے سے پہلے اپنے یعنی کہ کافی میلوں تک دور مجھے جانا ہے. ٹھیک ہے, تو اسٹوڈنٹس یہ ہم نے اس کی آج
ریڈنگ اور ٹرانسلیشن کی ہے, اس کی ایکسپلینیشن کی ہے. اب اس کے ڈکٹیشن ورڈس میں نے یہاں پہ یہ سب مارک کیے ہوئے ہیں. دس از ورڈس. نمبر 1 ہے ورڈس, اس کا مطلب ہے جنگل. نمبر 2 از سنوئی, برفانی. نمبر 3 از ڈارکسٹ ایوننگ, اندھیری ترین شام. نمبر 4 از ڈاؤنی, نرم. نمبر 5 از فلیک, برف کا گالا. نمبر 6 از ہارنس, گھوڑے کو لگام دینے کا چمڑے کا سامان. نمبر 7 از دو, اگرچہ. نمبر 8 از کوئر, عجیب. نمبر 9 از سویپ, حرکت. یہ سب آپ نے جو ہے یہ والا جو ویڈیو لیکچر ہے اس میں آپ کے فرسٹ 2 days کا جو ہے وہ کام ہے. آپ لوگوں نے یہ ریڈنگ کرنی ہے, پھر ٹرانسلیشن کرنی ہے, اینڈ ریڈنگ اور ٹرانسلیشن کرتے ہوئے آپ نے اپنی ویڈیو بنا کے وہ مجھے سینڈ کرنی ہے. اینڈ یہ پھر آپ نے جو ڈکٹیشن ورڈز ہیں اور ان کے میننگس یہ آپ نے اپنی کاپی میں لکھنے ہیں اور اس کی پکچر مجھے سینڈ کرنی ہے. نیکسٹ ویڈیو میں وی ول ڈو اٹس ریمیننگ ایکسرسائز. ٹل دین ٹیک کیئر. اللہ حافظ.